انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ہارون رشید کی طرف سے خوشامدید۔ آج اس فیس بک لائیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک اندرونی مسئلے پر اور ایک بین الاقوامی مسئلہ جو پچھلے دنوں پیدا ہوا ہے۔ پاکستان میں ویسے تو لوگ کہتے ہیں بحرانوں کا موسم جو ہے وہ سارا سال ہی رہتا ہے، اور ان بحرانوں کو کافی قریب سے اور اس پر نظر جو رکھتے ہیں وہ ان جیسے سینئر صحافیوں اور اینکر میں سے ایک سلیم صافی ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ آغاز کریں گے کشمیر کے مسئلے سے کہ بھارت نے جو قدم اٹھایا اس کے بعد جو پاکستانی حکومت کا رد عمل آیا، لوگ کچھ اس سے زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے، تو آپ کے خیال میں مناسب رد عمل آیا ہے؟ ایک تو ہارون صاحب بہت شکریہ، اور بحران ہر وقت پاکستان میں رہے ہیں، لیکن اب کے بار ایک اس لحاظ سے بھی بحران میں اضافہ ہوا ہے کہ خود میڈیا تو ماضی میں بحرانوں کو کور کرتا تھا، اس پہ تبصرے کرتا تھا، لیکن اب کی بار خود میڈیا کو بھی بحران میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ کچھ خود میڈیا کی بھی حرکتیں تھیں، لیکن کچھ حکومت نے اور اس سیٹ اپ نے بھی جان بوجھ کے ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ دوسرا جو ان کا رسپانس تھا، تو میرے خیال میں جس طرح پلوامہ کے موقع پہ پاکستانی سائڈ سے جو ریئیکشن تھا اور جو اقدامات تھے وہ بڑے کیلکولیٹڈ تھے، بڑے آرگنائز تھے، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے رسپانس کی تعریف کی گئی۔ اس مرتبہ بدقسمتی سے کہ اتنی پاکستانی سائٹس پہ وہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک لحاظ سے کچھ حکومتی صفوں میں کوئی ہمیں ربط نظر نہیں آیا، کوئی اقدامات سے معلوم نہیں تھا، انہیں شاید تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ دیکھیں، اگر معلوم نہیں تھا تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ اب خود ظاہری بات ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا تو جس طرح انڈیا کا نمبر 1 فوکس پاکستان ہے، تو ہمارا تو وہ ہونا چاہیے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس وقت چونکہ ہم سب اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ بزی رہتے ہیں تو ادھر توجہ کم ہو، لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو بھی حکومت کی نااہلی، اور اگر معلوم تھا اور پھر بھی یہ رسپانس تھا کہ وزیر خارجہ وہاں پہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جو کچھ ادھر سے ہوتا رہا، پھر اتنا جلدی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کے لوگ جشن منا رہے تھے، اور ادھر سے وہ سب کچھ ہو گیا، تو میرے خیال میں تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ نااہلی ہے کہ اگر معلوم تھا اور پھر رسپانس کا یہ عالم ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو اقدامات انہوں نے 4-5 کل اناؤنس کیے ہیں، اس میں سے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ منقطع کر دیے، تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا، بھارت پر دباؤ آئے گا؟ نہیں، میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس حد تک تو ہوگا کہ دنیا کو یہ پیغام مل جائے گا کہ شاید پاکستان اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہا ہے، لیکن دیکھیں جو 2 سطحوں پہ جو تیاری ہونی چاہیے تھی، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پہ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے ملک کے اندر یونٹی کا۔ وہ یونٹی یہ بھی ہو کہ سول ملٹری میں بھی یونٹی ہو، پھر ملک کے اندر بھی۔ اب ایک طرف یہ بحران ہے، دوسری طرف یہ کرائسس ہے، اور یہ حکومت جان بوجھ کے پولرائزیشن پیدا کر رہی ہے، نفرتوں کو ہوا دے رہی ہے، اداروں کا گلا گھونٹ رہی ہے، میڈیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپوزیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد اپوزیشن ہے جو اپوزیشن نہیں کرنا چاہتی۔ زرداری صاحب بھی کہتے کہ میں اس سیٹ اپ کو چلانا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب بھی کہتے کہ میں اس سیٹ اپ کو چلانا چاہتا ہوں، لیکن دھکے دے دے کر اس کو اپوزیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اب اس کو انتہائی رویے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، عالمی سطح پہ تو اس سے پہلے تو بڑا جشن منایا جا رہا تھا نا کہ بھائی ٹرمپ کو ہم نے خرید لیا ہے، اور جیسے ٹرمپ جو ہمارا اپنا تو سب سے مؤثر جو آواز ہو سکتی ہے ویسے بھی عالمی معاملات میں بھی اور پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں بھی، لیکن وہ تو ایسا نہیں ہو سکا، ابھی تک پرائم منسٹر کی اور ان کی بات نہیں ہو سکی۔ دوسرا، پھر ہمارے کچھ دوست ممالک، مثلا ہمارے پرائم منسٹر نے جس ملک کے حکمران کی گاڑی ڈرائیو کی تھی، ان کے وزیر نے انڈیا کی حمایت میں وہ دے دیا۔ اچھا، چین ماضی میں جب بھی اس طرح کے کرائسس آئے ہیں تو چین نے ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی، اسٹریٹجک فرنٹ پہ بھی ریسکیو کیا ہے۔ چین کی طرف سے اس مرتبہ ہمیں وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی۔ تو آپ تو دیکھیں تو مجموعی طور پر تو جو کرنے کے کام تھے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکے، پھر آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیا۔
اس میں حکومت خود ماحول خراب کرتی جا رہی ہے. اس میں جو تقریریں ہوئی، چلو اپوزیشن کی تو اگر یہ رویہ ہے تو حکومت کا یہ رویہ کیوں ہے؟ کبھی وزیر لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کیا. اچھا اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ اسی دن شام کو یہ کیا دوسرے دن پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ نے اپوزیشن والوں کے خلاف پریس کانفرنس کی، اور آج جو رہی صحیح کثر تھی وہ مریم نواز کی گرفتاری سے پوری کر دی گئی. تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ چین آپ کے ساتھ اس وقت کوئی زیادہ پیچھے کھڑا ہے، نہ آپ کے عرب دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ نے جو کہا، بش صاحب کا اعلان ہوا اس ثالثی کا، اس سے انڈیا نے زیادہ فائدہ لے لیا، ہم تو پیچھے ہی رہ گئے. انہوں نے تو فوراً اور کہا بھی، مانا بھی کہ جی ان کے بیان کے بعد ہم نے اس میں تیزی لے کے آئے ہیں. تو یہ کیوں تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا. تو یہ کس طرح سے انٹرنیشنلائز ہوگا؟ پاکستان کیسے اس کو انٹرنیشنلائز کرے گا؟ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ملک بھی اس کو ماننے یا انڈیا پہ کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں، ایک تو اس وقت ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کوئی ڈائریکشن اور کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ہے. جو بڑی ٹریجڈی اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جس کی طرف کل مشاہد حسین صاحب نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا تھا اور زرداری صاحب نے بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلے 5-6 سالوں میں ہم چونکہ امریکہ سے بالکل مایوس ہو گئے. ہمیں پتہ چلا کہ وہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا. تو زرداری صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور کل زرداری صاحب نے روس کے دورے کا تو ذکر کیا، لیکن ایک چیز کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ جب وہ جا رہے تھے روس تو ہلری کلنٹن نے خود فون کر کے ان کو منع کیا تھا، اور بڑے تھریٹننگ لینگویج میں کہ آپ نہ جائیں رشیا. تو ہم نے اس دوران اپنا رخ امریکہ سے موڑ کے وہ چین اور روس کی طرف کر دیا تھا. اور پھر پچھلے سالوں میں پھر نواز شریف اور راحیل شریف کا جو دور تھا، تو ہم نے اپنے سارے انڈے وہ چین کے باسکٹ میں ڈال دیے، اور اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ چین ہی ہو گیا. اور پھر سی پیک کی ڈیلنگ اور باقی، اس وقت ہم جیسے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی اتنا ہی ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے، اور ہر ڈیل کرتے وقت پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی اور باقی دنیا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اس وقت لیکن اس کا پھر بھی یہ تھا کہ چونکہ ہندوستان کا حریف ہے چین بھی، اور ہمارا دوست بھی ہے، اور ہمارے اور چین کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور کنسرنز دونوں مشترک ہے، تو وہ ہمیں ریسکیو کرتا رہا. اب یہ جو اچانک ایبرپٹلی امریکہ کے ساتھ پھر گڈی معاملہ ہو گیا، اور پھر سی پیک پہ جس طرح وہ گو سلو والی پالیسی اپنائی گئی ہے، تو میرے خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ چین بھی کل ہم پہ اس طرح کا ٹرسٹ نہ کرے، روس بھی ہم پہ اس طرح کا ٹرسٹ نہ کرے. کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ابھی تک نہ قوم کو اور نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں، چین کے ساتھ ہمارے معاملات کس سٹیج میں ہیں، اور باقی دنیا کے ساتھ کس سٹیج میں ہیں. اچھا، یہ جو امریکہ میں سارا کچھ ہوا، کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ اسکرپٹڈ سی کوئی سلوشن امپلیمنٹ کروائی جا رہی ہے؟ پاکستان کو لالی پاپ ایک دیا ثالثی کا، لیکن پیچھے سے انڈیا نے اس طرح سے وار کر دیا. دیکھیں، ایک تو امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ضرورت ہے اور مجبوری ہے. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، اس میں امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، CIA وغیرہ، وہ اس کے حق میں بھی نہیں ہے. دوسرا، پھر پاکستان سے جس کردار کا مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں یا جو رول پاکستان کو دیا گیا ہے، اس پہ بھی اس دوران میں بھی امریکہ میں رہا، کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو وہ بھی یعنی ٹھیک ہے پاکستان چونکہ نہیں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی رستہ نہیں روک سکتا، لیکن امریکن ڈیپ سٹیٹ اس میں بھی ان کی پوری طرح ہم نوا نہیں ہے. اب ٹرمپ نے اپنی ایک تو اگلے الیکشن کی اسٹریٹجی بھی اس سے نتی کر لی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان کے جو ابھی تک مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان نے ان کو ڈیلیور کیا ہے، اور زلمے خلیلزاد سے لے کے امریکی دیگر عہدیداروں تک وہ پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن آگے کا جو مرحلہ ہے اس وقت جو امریکی کی ڈیمانڈ ہے، ایک جنگ بندی طالبان سے کروانا، اور دوسرا انٹر افغان. تو اب ایک تو پاکستان نے ادھر یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن کچھ چیزیں میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کا ہمیں تسلی بخش جواب نہیں مل رہا. مثلا عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریس ٹاکس ہیں وہ میٹنگز کے شروع میں ہوئی ہے، یعنی ابھی بات چیت نہیں ہوئی ہے، کچھ طے نہیں ہوا تھا. یہاں تو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جا کے
وائٹ ہاؤس کو بھی پتہ کر لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ کر لیا. تو بھائی اگر بات چیت ان کی ہو چکی ہوتی اور میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوتی اور یہ چیزیں تو ہم کہتے کہ جی انہوں نے ان کو کنونس کر دیا. اب ان کی طرف سے کشمیر کا ذکر کرنا خود، پھر اپنی ثالثی کا ذکر کرنا، پھر افغانستان سے متعلق پاکستان کے اس طرح کے رول کا ذکر کرنا، اور اس کے چند ہی روز بعد انڈیا کی طرف سے یہ اقدام، تو اس سے لگتا ہے کہ بھائی کسی اور کی جگہ پہ ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ کی طرف سے اس ریجن کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی اسکرپٹ ہے اور کوئی نہ کوئی پلان ہے. اور اس میں چھوٹا سا اگر بریفلی جواب دے دیں، کیونکہ پھر دوسرے ایشو پہ بھی ہم نے جانا ہے، کہ کیا طالبان کے ساتھ جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ کوئی اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پاکستان اب کنجی وہاں پہ اپنی لیوریج یوز کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان تو اس حد تک اس کا لیوریج ہے کہ مثلا آج سے اگر 2 سال پہلے یہ والا معاملہ ہوتا تو امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی بھی انٹریکشن نہیں تھی کہ ایلس ویلز ادھر آتی اور ہم ان کے ذریعے اپنا پیغام جو کنوے کر سکتے تھے وہ کرتے. دوسرا، اس وقت جب امریکہ بھی ایک طرف وہی بیانیہ تھا آج سے 1 سال پہلے جو کہ ہندوستان کا تھا پاکستان سے متعلق، تو وہ والی صورتحال تو نہیں ہے. اور پاکستان، کیونکہ طالبان کے کنٹیکسٹ میں پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے اور کم از کم اگلے 2-3 مہینوں تک ہے. اچھا، دوسرا میں نہیں سمجھتا یہ شہباز شریف صاحب اور اس جیسے لوگوں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس پروسیس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. اگرچہ اس میں میرے اپنے تحفظات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کو اتنی آسانی کے ساتھ جنگ بندی کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا، جتنا امریکہ اور طالبان کی ڈیل آسان ہے اور ان کے لیے ایک دوسرے کے مطالبات کو تسلیم کرنا آسان ہے، اتنا ہی انٹرا افغان ریکنسیلیشن جو ہے وہ مشکل ہے. دونوں کے مطالبات جو ایک دوسرے سے ہیں یا جو تقاضے ہیں اس کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ مشکلات تو اپنی جگہ پہ ہیں. دوسرا، پاکستان کے طالبان پہ انفلوئنس کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ اور افغانستان میں وہ کچھ ایگزیجریٹڈ پرسیپشن ہے، اور اب طالبان پہ باقی ممالک کا بھی اثر بہت زیادہ ہے. لیکن وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو امریکہ نے اگر کچھ دینا تھا تو کچھ دے چکا ہے، کچھ دے گا. تو انڈیا کے اس چیز پہ جو کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ماضی کے بنسبت امریکہ شاید تھوڑی بہت دلچسپی زیادہ لے، اور پاکستان کے پاس تھوڑا سا جواز ہے اس وقت امریکہ سے مداخلت کرنے کا، لیکن اس پہ اثر نہیں پڑے گا. اچھا، ایک اور چیز جس پہ اثر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پڑ رہا ہے کہ جب سے کل پرسوں انڈیا نے اعلان کیا ہے تو پاکستان میں نون کی گرفتاریاں رہنماؤں کی ایک دم دوبارہ شروع ہو گئی. 2 دن میں 2 لیڈر پکڑے گئے اور آج مریم نواز بھی گرفتار ہو گئی ہیں. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ کشمیر کی جو پالیسی کمزور سی تھی اس سے نظر ہٹانے کے لیے ہے، یا یہ وہ جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے اسی کا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس حکومت کی یہ بالکل ایک شعوری اسٹریٹجی ہے، اور میں انفارمیشن کے بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے فورم پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی شروع دن سے اپوزیشن کے دور سے یہ پالیسی رہی ہے کہ میچ ہمیشہ مخالف کے ہاف میں رہے، جس طرح ہاکی یا فٹ بال کے گیم میں، کیونکہ دوسرا انڈر ڈسکشن ہو مخالف پہ تو پھر وہ دفاعی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں بھی، اور اب بھی ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ ایسا کرو، چور بھی اتنا کہو، گرفتاریاں، کہ حکومت کی پرفارمنس اور عمران خان کی پرفارمنس کی طرف توجہ آئے ہی نہ. دوسرا، یہ بھی ہمیں اسٹریٹجی ان کی نظر آتی ہے کہ بجٹ آ رہا ہو تو زرداری صاحب کی گرفتاری کو اس وقت کے لیے رکھا ہے، کوئی دوسرا موقع ہو حکومت کی ایمبیرسمنٹ فیل کر رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے خاقانہ باسی کو کر لو. اب یہ کشمیر کا آ گیا، اس پہ ان کی پوزیشن ایسی تھی تو مریم نواز کو گرفتار کر لو. حالانکہ شام میں نیب کے پاس جا رہی تھیں، ان کو بلایا ہوا تھا انہوں نے، اور صبح میں ہی ان کو گرفتار کر لیا. ہاں نہیں، لیکن جو اس میں جو ہمیں تشویش ہے نا، مثلا جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تو میں نے اس وقت 2-3 کالم اسی لائن میں لکھ کے کہ یہ جو نریندرا مودی ہے یہ پاکستان کے محسن ثابت ہوں گے اور یہ انڈیا کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے.
کیونکہ اپنے ملک کے اندر آپ اگر نفرتوں کو جنم لیتے ہیں، اور ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور اس کی حیثیت کی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ خود اس سے کشمیریوں کی جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ اس سے جو فینس سٹر تھے مقبوضہ کشمیر میں، فاروق عبداللہ اور اس جیسے لوگ، وہ بھی آ جائیں گے اور وہ بھی اس بیانیے پہ آ گئے۔ مثلاً شیخ عبداللہ کی تیسری نسل جو ہے وہ آج قائد اعظم کی بات کو درست کہنے لگی ہے، تو وہ چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ خاکم بدن کی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کام مودی انڈیا کی خدمت سمجھ کے انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، کہیں وہ عمران خان صاحب پاکستان میں تو نہیں کر رہا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ تو پاکستان میں تو ویسے بھی اگر یہ کرائسس نہ بھی ہوتے تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سماج، یہ سب کچھ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں آپ اتحاد اور اتفاق کی فضا کو پیدا کر لیں۔ ایکسٹریمزم کے خطرے کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مین اسٹریم پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ رکھیں۔ آپ کے اگر اور اندرونی اکانومی کے لیے بہتر ہے کہ آپ ملک کے اندر پولرائزیشن وہ ختم کر دیں، لیکن یہ حکومت بالکل وہ دوسرا الٹ کام کر رہی ہے۔ اور پھر ایسے موقع پہ کہ کل آپ نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا تھا جس میں آپ نے اس زرداری کو بھی بلا لیا جس کو آپ چور کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی بلا لیا، اور اس دوران نیکسٹ ڈے آپ مریم نواز کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا، یعنی خود جو حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی الٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہر ایک موقع کے لیے انہوں نے ایک گرفتاری سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، تو اگلا ایسا کون سا بڑا موقع آ رہا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور گرفتاری ہونے والی ہے؟ آلموسٹ نون کی تو ساری قیادت اس وقت جیل میں چلی گئی ہے یا گرفتار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سا لینڈ مارک آنے والا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہری بات ہے کہ اگر کسی لیڈر یا کسی پارٹی کی پالیسی یہ ہو کہ میں نے اپنے مقصد سے اور اپنے نصب العین سے سٹک رہنا ہے، اس کی طرف چلنا ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ کل کی کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لیڈر یو ٹرن کو لیڈرشپ کی کوالٹی بیان کرے، اس کے بارے میں آپ کل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا ماضی میں ہم نے دیکھا تھا شیخ رشید کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے، ماضی میں ہم نے دیکھا تھا MQM کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے، آج وہ کیا کر رہے ہیں، ماضی میں وہ امریکہ اور امریکی صدر کے بارے میں کیا کرتے رہے، آج اپنا کارنامہ ٹرمپ سے ملاقات کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے میں وہ فتح کر کے آ گیا، ورلڈ کپ میں نے جیت کے جیسے وہی والی پوزیشن بن گئی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے، دوسرا جو پاکستان کا جو پاور کا جو ساخت ہے اس میں بھی ہم نے بہت کچھ انہونے دیکھے ہیں۔ مثلا آج سے 1 سال پہلے یہی زرداری صاحب اور یہی لوگ مل کے سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کر رہے تھے، آج وہ زیر عتاب ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا وہ بیچ میں پھر NRO ہو گیا، یہ نواز شریف کا تو صرف لوگ نام لیتے ہیں، وہ دوسرے کا نہیں لیتے۔ سردست پالیسی اس وقت یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پہ پوری طرح انتقامی سوچ سوار ہے اس کے ذہن پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بھی یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ جو بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے تھے اسی کے مطابق تو چھوڑیں، یعنی پرفارمنس ٹیم سب کچھ اس کے الٹ ہے، تو ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کو ٹائٹ کر کے رکھو۔ اور آج کل کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ مقتدر قوتوں نے بھی، مثلا جس طرح شروع میں یہ ہوا تھا کہ وہ شہباز شریف کو کمیٹی کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن کچھ اور قوتوں نے ان سے بنوا دیا۔ پھر اسی طرح وہ اپوزیشن والوں کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان سے کروا دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آج کل بوجوہ ان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں کچھ ایسے لوگوں کو فری ہینڈ دیا، مثلا جس طرح رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یا عرفان صدیقی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو اس میں ہر ایکسٹریم تک جانے کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک تو حکومت کی ڈائریکشن واضح نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید سکویز کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کرنا ہے، ہر مخالفت کرنے والے کو کرنا ہے، میڈیا کا گلا دبانا ہے، اور جوڈیشری کو جتنا ہو سکے اپنے حق میں مینیج کرنا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، وہ اسی طرح جعلی اپوزیشن رہتی ہے یا حقیقی اپوزیشن بنتی ہے۔ تو مستقبل کے
جو کچھ ہوگا اس کا انحصار باقی پارٹیوں یعنی اپوزیشن کے، میڈیا کے، جوڈیشری کے، ان سب کے ریئیکشن پہ بھی اس کا انحصار ہوگا۔ سلیم صافی بہت بہت شکریہ، یہ ساری صورتحال کوزے میں بند کرنے کا جو انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے ان کی پالیسیز کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، تو انہی الفاظ کے ساتھ اس وقت کی گفتگو یہاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔